بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 5 جولائی 2023 بروز بود سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کی ہر لمحہ بدلتی ہوئی صورتحال پر نظر رکھنے کے لیے انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو دبائیے۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ سعودی عرب کی جانب سے مغربی کنارے میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت۔ سعودی وزارت خارجہ نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کی بڑھتی ہوئی جارحیت اور جنین پناہ گزین کیمپ میں فوجی کارروائی کی مذمت کی ہے۔ مغربی کنارے کے شہر جنین میں حالیہ اسرائیلی جارحیت کے دوران بے گناہ فلسطینی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ وزارت خارجہ نے سعودی عرب کی طرف سے اسرائیلی فوج کی طرف سے کی جانے والی سنگین خلاف ورزیوں کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ الدرہ جو ہے وہ علاقے کے وسائل خصوصی طور پر سعودی عرب اور کویت کی ملکیت ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی نے منگل کی رات وزارت خارجہ کے ایک ذریعے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ قدرتی وسائل اور میری ٹائم تقسیم شدہ علاقے میں الدرہ گیس فیلڈ خصوصی طور پر سعودی عرب اور کویت کی ملکیت ہے۔ ایس پی اے کے مطابق بیان میں کہا گیا کہ سعودی عرب نے ایران سے ریاض اور کویت کے ساتھ مشرق کی سرحد کی حد بندی کے لیے بات چیت شروع کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ اس سے پہلے کویت کی خبررساں ایجنسی کونا کے مطابق سعودی عرب کے ساتھ کویت نے بھی الدرہ گیس فیلڈ پر ایران کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا تھا کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ اپنے قدرتی وسائل پر خصوصی حقوق کا مالک ہیں۔ سعودی عرب کی طرح کویت نے بھی ایران سے اپنی سمندری سرحدوں کی حد بندی پر مذاکرات شروع کرنے کا مطالبہ کیا، جب تہران نے کہا تھا کہ وہ فیلڈ میں ڈرلنگ شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ سعودی شہریوں کے نام پر کام کرنے والے غیر ملکیوں کو وارننگ۔ مصری وزارت جو ہے اس نے مصری شہریوں کو سعودی عرب میں قانون کے منافی ذاتی کاروبار کے سزاؤں سے متعلق خبردار کیا ہے۔ اوقات اخبار کے مطابق مصری وزارت اوورسیز نے کہا کہ سعودی قانون کے برخلاف جو غیر ملکی سعودی عرب میں پرائیویٹ کاروبار کرتے ہوئے پایا جائے گا اسے 50,000 ریال جرمانہ اور 6 ماہ تک قید اور سزا ختم ہونے کے بعد ڈیپورٹ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سعودی قانون تجارت کے تحت جو پرائیویٹ ادارہ روزگار قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے غیر ملکیوں کو جاب دے گا انہیں اپنے نام سے کاروبار کرنے کا موقع دے گا، کسی اور کے ذریعے سے ایسے کرنے کی اجازت دے گا یا کسی اور کمپنی یا شخص کے عملے کو اپنے ہاں جاب پر رکھے گا اور اسے 50,000 ریال جرمانے کی سزا ہوگی۔ اس کے علاوہ اسے 5 سال تک جو افرادی قوت ہیں وہ امپورٹ کرنے کے حوالے سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ سعودی قانون کے تحت اگر غیر قانونی سرگرمیوں کا ذمہ دار کوئی غیر ملکی مینیجر ہوگا تو اسے 1 سال تک قید کی سزا ہوگی اور سزا مکمل ہونے پر اسے سعودی عرب سے رپورٹ کر دیا جائے گا۔ سعودی مرد بھی خوبصورتی کے لیے پلاسٹک سرجری کا سہارا لینے لگے۔ سعودی عرب میں پلاسٹک سرجری کلینکس میں مرد بھی خواتین کی طرح بڑی تعداد میں آنے لگے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق حالیہ سالوں کے دوران پلاسٹک سرجری کلینکس میں اب مردوں کی موجودگی پر تعجب نہیں کیا جاتا۔ شروع میں پلاسٹک سرجری کلینکس میں صرف خواتین ہی آتی تھی، مردوں کی آمد پر حیرت کا اظہار کیا جاتا تھا، مگر اب صورتحال تبدیل ہو چکی ہے۔ پلاسٹک سرجری کرانے والوں کا سلسلہ اب صرف خواتین تک محدود نہیں رہا، خواتین کی اجارہ داری ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ سعودی معاشرے میں پلاسٹک سرجری کے حوالے سے متضاد آراء ہیں۔ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ اگر کوئی مرد خوش شکل نظر آنے کے لیے پلاسٹک سرجری کا سہارا لے رہا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ ایک ملازم مہند المنصور نے کہا، اگر پلاسٹک سرجری کسی مرد کے لیے ضروری ہے تو اس پر کسی کو اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں۔ ابراہیم الحبدانی کا کہنا ہے کہ وہ خود اس تجربے سے گزر چکے ہیں۔ میرا خیال تھا کہ مرد پلاسٹک سرجری کرائیں، اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن اب میں مردوں کی پلاسٹک سرجری کے سراسر خلاف ہوں۔ پلاسٹک جو سرجری کنسلٹنٹ ڈاکٹر نوف آل سعود کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا نے مردانہ حلقوں میں پلاسٹک سرجری کو فیمس کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا، کچھ اداکاروں کے حوالے سے یہ خبریں ہیں کہ انہوں نے چہرے اور جسم کے کسی حصے کی پلاسٹک سرجری کرائی ہے، لوگوں نے اس بات کو متوجہ کیا ہے۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 681 رضاکار زائرین خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ سعودی عرب میں مسجد نبی کے امور کی جنرل پریزیڈنسی میں رضاکارانہ کام کی جنرل ایڈمنسٹریشن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ 681 رضاکاروں نے ذی الحجہ کے شروع کے 13 دنوں میں مجموعی طور پر 20,000 گھنٹے خدمات فراہم کی ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق ان رضاکاروں نے مسجد النبی میں لاکھوں عازمین حج اور زائرین کو مختلف خدمات فراہم کی ہیں۔ حجاج مناسک حج کی تکمیل کے بعد مدینہ میں مسجد نبی کی زیارت اور نماز ادا کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ حکام ایکٹیو طور پر حاجیوں کی آمد کی نگرانی کر رہے ہیں، فیلڈ سروسز کے آفیسز کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں تاکہ انہیں جو نامزد رہائش میں بغیر کسی رکاوٹ کے منتقلی کی جا سکے۔ 7 سرکاری اداروں سے آنے والے رضاکاروں نے رہنمائی، کراؤڈ مینجمنٹ، کھانے کی تقسیم، مریضوں کو ہسپتالوں تک پہنچانا، بزرگوں کی مدد اور ایمبولینس سمیت تمام خدمات انجام دی ہیں۔
مسجد نبوی کے امور کی جنرل پریزیڈنسی کی حالیہ رپورٹ کے مطابق 25 جون سے 2 جولائی کے درمیان 42,52,000 سے زیادہ زائرین نے مسجد نبوی کی زیارت کی ہے۔ مسجد نبوی کے امور کی جنرل پریزیڈنسی نے اپنی سیکیورٹی، صحت، ایمبولیٹری اور رضاکارانہ ایجنسیوں کے ذریعے خدمات پیش کی ہیں۔ سعودی ایئر لائن کی جدہ سے برمنگھم کے لیے ڈائریکٹ فلائٹس۔ سعودی ایئر لائن نے جدہ کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے برطانیہ کے برمنگھم انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے ڈائریکٹ فلائٹس کا آغاز کر دیا۔ آج ویب سائٹ کے مطابق اس موقع پر جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر الفرسان ہال میں خصوصی تقریب منعقد کی گئی۔ برطانیہ کے قونصل جنرل موجود تھے۔ سعودی ایئر لائن میں ڈپٹی چیئرمین فار سیلز منان الشہری نے کہا کہ برطانیہ کے لیے فلائٹس کا سلسلہ وسیع کرنے پر فخر محسوس کر رہے ہیں۔ اس روٹ کے مسافروں کی مزید خدمت کا موقع ملے گا۔ ڈپٹی اسٹریٹجک جو چیئرمین ہیں سلطان العطیفی، انہوں نے کہا کہ نئے روٹ سے دونوں ملکوں کے درمیان فلائٹس میں وسعت ہوگی، دونوں ملکوں کے درمیان ٹورزم کو بڑھانے میں مدد ملے گی۔ سعودی ایئر لائن کی پہلی فلائٹ برمنگھم ایئرپورٹ پہنچی تو لینڈنگ کے بعد فائر سروس کی گاڑیوں نے واٹر کینن کی سلامی دی، جو ہر پرواز یا نئے طیارے کے لیے وہ دی جاتی ہے۔ مکہ میں ہیرا کلچرل ڈسٹرکٹ نمائش حاجیوں کے تجربات کو بڑھا رہی ہے۔ سعودی عرب میں مقدس مساجد کے امور کی جنرل پریزیڈنسی مکہ میں ہیرا کلچر ڈسٹرکٹ نمائش میں حصہ لے رہی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق جنرل پریزیڈنسی نے مقدس مساجد میں فراہم کی جانے والی خدمات میں پیش رفت اور بہتری کو اجاگر کرنے کے لیے ایک پویلین قائم کیا ہے۔ اس کے علاوہ جنرل پریزیڈنسی مقدس مساجد کے وزٹر کے زیارت کے تجربے کو بڑھانے کے لیے تیار کردہ جدید ٹیکنالوجی سے اس کی نمائش کر رہی ہے۔ اس نمائش کا مقصد عوام کو سعودی حکومت کی جانب سے حاجیوں کو فراہم کی جانے والی جو سروسز ہیں اسے واقف کروانا ہے۔ مقدس مساجد کے امور کی جنرل پریزیڈنسی کی نمائش میں مختلف چیزیں شامل ہیں، جس میں کعبہ کی صفائی کے لیے استعمال ہونے والی چیزیں، کعبہ کے غلاف کی تیاری کے حوالے سے ایک ڈاکومنٹری فلم، ایک ڈیجیٹل کارنر جس میں ایک انٹریکٹیو سکرین ہے جس میں آپ کو ضروری اپلیکیشنز دکھائی گئی ہیں جو حاجیوں کے لیے، عمرہ زائرین کے لیے اور وزٹرز کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں۔ مکہ کے پہاڑوں میں غار ہیرا کے قریب ہیرا کلچرل ڈسٹرکٹ کی نگرانی رائل کمیشن فار مکہ اور مقدس مقامات کے ذریعے کی جاتی ہے۔ یہ ڈسٹرکٹ بڑی ثقافتی اہمیت کا حامل ہے اور ایک نمایاں نشان کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ یہ منصوبہ مکہ کے رہائشیوں کے مذہبی اور ثقافتی تجربات کو فروغ دینے میں معاون ہے اور یہ سعودی عرب کے 2030 کے ویژن کا ایک حصہ ہے۔ نوجوانوں کی فکری ترقی کے لیے سعودی کوششیں عالمی سطح پر نمایاں۔ نوجوانوں کی فکری ترقی کے لیے سعودی عرب کی جو کوششیں ہیں وہ عالمی سطح پر فائدہ مند ثابت ہو رہی ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق حالیہ مہینوں کے دوران سعودی عرب کے جو ہونہار طالب علم ہیں انہوں نے کئی مقابلے عالمی مقابلے جیتے ہیں اور ایوارڈ جیت کر وہ ہیڈ لائنز میں رہے ہیں۔ فاؤنڈیشن برائے گفٹ اور تخلیقی جو صلاحیت محبہ ہے اس کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے نوجوانوں کی جانب سے انٹرنیشنل سائنسی مقابلوں میں جیتنے والے ایوارڈز کی تعداد 2020 میں 57، 2021 میں 72 اور 2022 میں 94 تھی۔ محبہ مسک سکولز کے ساتھ معاون ماحول فراہم کر کے سعودی عرب کے نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے پروگرام میں سب سے آگے رہے ہیں۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔